السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور ساتھ ہی مہین فاطمہ قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم سورۃ القصص کی آیات کا ترجمہ تفسیر تشریح کریں گے اور ان آیات کا ترجمہ تفسیر تشریح کریں گے جن کے اندر قارون کا ذکر ہوا ہے۔ قارون کیسا آدمی تھا، کون تھا، کس دور میں تھا، اس کا انجام کیا ہوا، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ ایک واقعے کی طرف ہم جائیں گے ویڈیو کے اینڈ پہ۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس واقعے کی مکمل طور پہ سمجھ آ سکے، اور وہ واقعہ قرآن کی کن آیات سے ریلیٹڈ ہے ہم ان آیات کو بھی جانیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو آئیے ہم پہلے آغاز کرتے ہیں ان آیات کا جن کے اندر قارون کا ذکر ہوا ہے، اور قارون کا واقعہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے ویڈیو کے آخر میں۔ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کریں تو انا بے شک قارون کانا تھا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم، ہم نے پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، فبغى پس وہ باغی ہو گیا، علیہم موسیٰ علیہ السلام پر، وآتیناہ اور ہم نے عطا کیے تھے اس کو، من الکنوز خزانے، ما انا مفاتحہ لتنوء ان کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ انا بے شک مفاتحہ اس خزانے کی جو چابیاں تھیں وہ کہتے ہیں کہ سواریوں پر لادی جاتی تھی۔ تو ذرا سوچئے ناظرین، جس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑے، لوگوں کی جماعتوں کی ضرورت پڑے، وہ خزانہ کتنا وسیع تر ہوگا۔ لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ، تو وہ طاقتور لوگوں کی جماعت پر بھاری تھی۔ لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ، البتہ وہ بھاری تھی، بالعصبتی اس جماعت پر، اولی القوہ جو طاقت والے لوگ تھے۔ اذ قال جب کہا لہو اس کو، قومہ اس کی قوم نے، جب اسے اس کی قوم نے کہا، لا تفرح نہ خوش ہو، اترا مت، ان اللہ بے شک اللہ، لا يحب الفرحین اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فارحین کا مطلب ہے خوش ہونے والوں کو۔ تو ناظرین، اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ خوش ہو اور اس سے کہے کہ تو خوش نہ ہو، یہاں پر اترانا مراد ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر اور تشریح کی بات کریں تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے اس نعمت کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے تکبر اور سرکشی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہاں مفاتحہ سے مراد اس کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ قرآن اس کی دولت کی کثرت کو بیان کر رہا ہے۔ ان چابیوں کا بوجھ بھی ایک طاقتور جماعت کے لیے بھاری تھا۔ ہمیں جو سبق ملتا ہے، دولت بذات خود بری نہیں، لیکن دولت پر غرور اور اللہ کی نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغِ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، وَابْتَغِ اور جو عطا کیا، وَابْتَغِ کا مطلب ہے تلاش کرو، فیما اس چیز کو، عطاک اللہ جو دیا اللہ نے تم کو، جس تلاش کرو اس میں جو اللہ نے تم کو دیا، الدار الآخرۃ آخرت کے گھر کو، ولا تنس نصیبک تو دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، ولا تنسا اور مت بھولو، نصیبہ کا اپنا حصہ، من الدنیا دنیا میں سے، وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک تو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی احسان کرو، ولا تبغ الفساد فی الارض اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو، ان اللہ لا یحب المفسدین بے شک اللہ تعالی فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر تشریح کی بات کریں تو قارون کو سمجھایا گیا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے صرف دنیا کی شان و شوکت کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ صدقہ، خیرات، نیکی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو۔ اسلام دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اس کا مطلب ہے جائز طریقے سے دنیا کی ضروریات کو پورا کرو، لیکن آخرت کو بھول نہ جاؤ۔ اہم اصول، مال ہاتھ میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں اس واقعے کی طرف جس کا میں نے آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم قارون کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں اپنی میں قارون کے بارے میں جانیں گے، تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں، ہم اس ویڈیو میں قارون کا ہی ذکر کریں گے۔ قارون کون تھا؟ تو آئیے ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے، تو آپ لاسٹ تک لازمی دیکھیے۔ ہم جان لیتے ہیں پہلے قارون کے بارے میں۔ قارون کون تھا؟ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ قرآن فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یعنی قارون نے محترم ناظرین، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کسی نبی کی قوم میں ہونا انسان کی نجات کی ضمانت نہیں۔ انسان کا اپنا ایمان اور عمل اللہ کے سامنے عاجزی ضروری ہے۔ اللہ نے قارون کو بے شمار دولت عطا کی، اللہ نے قارون کو بہت سارے خزانے عطا کیے۔ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کی ایک جماعت پر بھاری تھی۔ یہاں قرآن کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ قارون کے پاس غیر معمولی مقدار میں مال تھا، لیکن دولت ملنا خود کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل امتحان یہ تھا کہ قارون اس دولت کے ساتھ کرتا کیا تھا۔ اور قارون کو اس کی قوم نے نصیحت کی۔ جب قارون اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے سرکشی کرنے لگا تو اس کی قوم نے اسے نصیحت کی، اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اسے بہت خوبصورت اور جامع نصیحت کی کہ دنیا بھی رکھو، آخرت بھی بناؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے آخرت حاصل کرو، دنیا میں اپنا جائز حصہ بھی مت بھولو۔ جسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے جس طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں اسلام کا ایک متوازن اصول بتاتی ہے۔ دنیا کو مکمل طور پر چھوڑنا مطلوب نہیں، بلکہ دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا مطلوب ہے۔ مثلا انسان حلال روزی کمائے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، صدقہ کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے۔ قارون کا سب سے بڑا مسئلہ ناظرین
یہ میری قابلیت ہے۔ قارون کہتا تھا میں بڑا قابل آدمی ہوں۔ قارون نے نصیحت قبول کرنے کی بجائے کہا یہ سب کچھ مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی اس نے دولت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے اپنی قابلیت اور علم کا نتیجہ سمجھا۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ انسان کہتا ہے میں نے خود کمایا، لیکن مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے میں نے کوشش ضرور کی، لیکن توفیق، صحت اور عقل، مواقع اور رزق اللہ نے عطا کیا ہے۔ قارون کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ نعمت پر شکر انسان کو بلند کرتا ہے، جبکہ نعمت پر غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ قارون کو پچھلی قوموں کا انجام یاد دلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا قارون کو معلوم نہیں تھا اس سے پہلے اللہ نے ایسی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، اس سے زیادہ طاقتور قومیں تھی وہ، اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور یعنی قارون کو سمجھنا چاہیے تھا دولت اور طاقت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں جو یہاں سے سبق ملتا ہے، انسان کو اپنے کمزور لوگوں کو دیکھ کر، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھ کر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ اس کے بعد قرآن ایک انتہائی سبق آموز منظر بیان کرتا ہے۔ قارون اپنی زینت اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اس وقت دنیا کے خواہش مند لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا۔ انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑا نصیب والا آدمی ہے، دیکھیے قارون نے ابھی کوئی نئی دولت حاصل نہیں کی تھی، لوگوں نے صرف اس کی دولت کا ظاہری مظاہرہ کیا تھا اور ظاہری مظاہرہ دیکھا تھا، وہ فوراً متاثر ہو گئے۔ یہ آج کے دور کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں کسی شخص کی گاڑی، گھر، لباس، کاروبار یا ظاہری شان دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لازماً اللہ کا محبوب ہے اور کامیاب انسان ہے۔ اہل علم نے حقیقت سمجھائی ہے کہ تم پر افسوس۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، انہوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اصل کامیابی قارون جیسی دولت نہیں، اصل کامیابی ایمان، نیک عمل، صبر، اللہ کا اجر ہے۔ یہاں قرآن نے دنیا کے دو مختلف رویے ہمارے سامنے رکھے۔ دنیا پرست، کاش ہمارے پاس قارون جیسا مال ہوتا۔ اہل علم، اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ قارون کے عبرتناک انجام کی اگر ہم بات کریں، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین میں پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ یعنی قارون جس دولت پر فخر کیا کرتا تھا، وہی دولت اسے بچا نہ سکی۔ نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کی طاقت کام آئی، اور نہ اس کے حمایتی اس کے کام آئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والی کوئی جماعت نہ تھی، اور وہ خود بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ یہ قارون کے واقعے کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ کل لوگ اس کی دولت دیکھ کر اس جیسا بننا چاہتے تھے، آج وہ خود اور اس کا گھر زمین میں دھنس چکے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، جن لوگوں نے ایک دن پہلے قارون جیسا بننے کی خواہش کی تھی، جب انہوں نے اس کا انجام دیکھا تو کہنے لگے اللہ اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ آخر میں کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ آخر میں کیا کہا؟ یعنی انہیں سمجھ آ گیا زیادہ مال لازماً کامیابی نہیں، اور کم مال لازماً ناکامی نہیں۔ قارون کے واقعے سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے، قارون کی پوری کہانی کو ایک جملے میں یوں سمجھیں: اللہ نے قارون کو مال دیا، مگر قارون نے مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر کرنے کی بجائے اپنی بڑائی سمجھ لیا۔ آخرکار وہ مال جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ ہمیں اس واقعے سے 10 بڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ دولت اللہ کی نعمت
اور آزمائش دونوں ہو سکتی ہے۔ مال ملنے پر شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں۔ اپنی کامیابی کو صرف اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، دنیا کی دولت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ صدقہ، خیرات اور نیکی مال کی بہترین حفاظت ہے، ظاہری شان و شوکت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل کامیابی مال نہیں ہے بلکہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اجر بہتر ہے۔ قارون کا انجام ہر مالدار اور طاقتور انسان کے لیے عبرت ہے۔ ہمیں جو اہم قرآنی تعلق ہے اس بات سے، قرآن مجید سورۃ العنکبوت آیت نمبر 39 میں قارون، فرعون اور حامان اربنی تینوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے۔ اس لیے قارون کا واقعہ صرف دولت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تکبر، ناشکری، دنیا پرستی اور اللہ کی نافرمانی کے انجام کا واقعہ بھی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے محترم ناظرین، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، کمنٹس کریں، اچھے کمنٹس کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ اور اگر آپ میرے پاس آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمہ، تفسیر قرآن مجید، تجوید قرآن پاک، حفظ قرآن مجید، نماز کا طریقہ، نماز، دعائیں، کلمات، سب آپ میرے پاس آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھ سے رابطہ کریں صرف خواتین اور بچیاں، 15 سال سے کم عمر کے لڑکے۔ 15 سال سے زیادہ عمر کے لڑکے مجھ سے ہرگز میل حضرات رابطہ نہ کریں۔ تو اگر آپ میرے پاس آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکرین پہ بھی نمبر مل جائے گا، وغیرہ ڈسکرپشن باکس میں آپ جائیں گے، وہاں آپ کو نمبر اویلیبل ہے۔ تو میں لاسٹ میں آپ سے بارہا درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کا لنک سینڈ کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ مجھے سبسکرائب نہ کریں، چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لیکن میں یہ آپ سے التماس کروں گی کہ قرآن کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ قرآن کا سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو اللہ حامی و ناصر ہو آپ کا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، جس کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے حامان ارمنی کا واقعہ لے کر آؤں گی اور حامان ارمنی سے ریلیٹڈ قرآن مجید کی آیات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔